दोस्तों, माजिद मकसूद है यार। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और स्पेशली सिंध की सूरत हाल पे। सिंध की में इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में आमद आमद है, लेकिन सिंध की सूरत हाल थोड़ी सी दिलचस्प हो गई है। और सिंध में जितने भी एनटीपीपी पार्टियां थी वो आप उन्होंने आपस में इत्तेहाद बना लिया है। तो मेरे साथ आज नसीर मेमन साहब मौजूद हैं वाया जूम। तो उनसे बातचीत करते हैं। नसीर साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। आप मुझे बताइए, ये लोग जो एक दूसरे को दुश्मन कहते थे, ये इस इलेक्शन में सारे आपस में मिल गए हैं। आप कैसे देखते हैं सर इसको? अच्छा, इलेक्शन में तो मेरा ख्याल है 2018 में भी जीडीए इसी तरह एक्टिव था। और मोरालेस ये पार्टीज या छोटे छोटे ग्रुप्स ये सब उस वक्त भी साथ थे। एक चीज ध्यान में रखें कि सियासत में आज एक चीज आपको एक कोई पार्टी, कोई फर्द, कोई झंडा अगर आपको दुश्मन लगता है तो इस इम्कान को रद्द ना करें कि इलेक्शन में कॉमन इंटरेस्ट की वजह से वो इकट्ठे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मध्य मुकाबले एक दूसरे को पसंद नहीं करते। किसी स्टेज पे ये इत्तेहादी रहे हैं, उन्होंने मिलकर हुकूमतें बनाई, हुकूमतें चलाई। और आज ही बलूचिस्तान में आम, अपना मेंगल साहब और जेयूआई का मुश्तरका जलसा हो रहा है। गो के ये दुश्मन नहीं थे, लेकिन इनकी कोई सियासी हमांगी भी कभी नहीं रही। वो एक कट्टर मजहबी जमायत है और दूसरी तरफ एक प्रोग्रेसिव लिबरल नेशनलिस्ट लीडर और उसकी पार्टी है। लेकिन वो जाहिर है इलेक्शन के अंदर जो एक कॉमन इंटरेस्ट है वो इस तरह की सीट एडजस्टमेंट्स भी कराते हैं, अलायंसेस भी कराते हैं। तो जीडीए के अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें से ज्यादातर तो कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहे। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनके अंदर कुछ एक दो कॉम्प्रेस पार्टियां ऐसी हैं जो मुख्तलिफ सोच रखती हैं। और खास तौर पर अगर मैं कहूं कि उनका एमक्यूएम के हवाले से कभी कोई अलाइनमेंट नहीं बना। मिसाल के तौर पर याद लतीफ पलियो साहब का एमक्यूएम की पॉलिटिक्स में बड़ा स्ट्रांग स्टांस रहा है। खासतौर पर जब एमक्यूएम एक दो सूबों की बात करती है तो इसमें आप देखें उनका बड़ा क्लियर रहा है पॉइंट ऑफ व्यू। एसयूपी थोड़ा सा मॉडरेट पाथ लेती है, वो किसी के साथ सच शदीद टकराव में तो नहीं रही, लेकिन एमक्यूएम की दो सूबों वाली सियासत और इस तरह की तशद्दुद वाली सियासत पे उनका भी नुक्ता नजर बड़ा क्लियर रहा है। तो अब एक इंटरेस्ट उनका कॉमन ये है कि वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना चाहते हैं, इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं, जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस तरह के अननेचुरल अलायंसेस बन जाते हैं। तो आप समझते हैं सर, इसका कोई ये पीपल्स पार्टी को के लिए कोई मैटर करेगा, या पीपल्स पार्टी को ये टफ टाइम दे सकते हैं और सिंध के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैंने जैसे कहा कि ये अलायंस पहले भी था 2018 के इलेक्शंस के वक्त, और मेरा ख्याल है कि कोई 10-11 सीट्स जीडीए ले सका था। वो भी अगर आप देखें तो वो ज्यादातर वो सीट्स थी जो जीडीए के पार्टीज और इंडिविजुअल्स ट्रेडिशनली मेंटेन करते रहे हैं, उनके पास रहे हैं। बल्कि 2018 में जीडीए ने कुछ एक आध सीट ऐसी भी लूज की जो पहले उनके पास होती थी। फॉर एग्जाम्पल सांगड़ की सीट टेक वो 2018 में उनके हाथ से निकल गई। और उससे पहले जहां तक मुझे याद है तो ये पीर पगाड़ा साहब की फंक्शन लीग ये सीट मेंटेन करती थी। तो कितना कोई ये वोट बैंक में कन्वर्ट होता है, गो के पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे सिंध में खासी बेचैनी। वो अपनी कुछ सक्सेसेस गंवाते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स और सड़कें, कुछ इंडस के ऊपर ब्रिज, वो उनकी अच्छी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ के मामले में जो एवरीबडीज एवरी सिटीजन की डेमोक्रेसी का टेस्ट है ना, वो रोजाना की जिंदगी है। उसको थाने पे क्या मिलता है, उसको जब सड़क पे निकले बारिश के दिनों में, आम दिनों में इवन, उसकी सड़क, उसके उसकी जो पानी के निकास का निजाम है, उससे पीने का पानी है, वो किसी दफ्तर में जाए उसके छोटे से काम के लिए, जब हर जगह उससे पैसे लिए जाएं, उसे ये फीलिंग हो कि मुझे मेरिट पे जॉब नहीं मिल सकती। ये तमाम वो चीजें जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का मजमूई तासर कोई बहुत शानदार नहीं है सिंध में। इसमें ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को शायद इसका इदराक हो या ना हो। तो ऐसी वजह से एक गैप है, एक वैक्यूम है। लोग एक सिंध में एक अल्टरनेट फोर्स को देखना जरूर चाहते हैं। ताहम उसमें और भी इफ्स एंड बट्स हैं कि वो पीपल्स पार्टी के तो खिलाफ हैं, या खिलाफ इन द सेंस के उससे नाराज है, उसकी कारकर्दगी से नाखुश है।
لیکن جب ان کے سامنے ارباب غلام رحیم آتا ہے، ان کے سامنے وہ فنکشنل لیگ آتی ہے جو مشرف کے زمانے میں اس کی اتحادی تھی، وہ ایم کیو ایم آتی ہے جو مشرف کے ساتھ مل کے 8-10 سال سندھ پہ ٹوٹل حکمرانی سچ کرتی رہی، یہ جب تمام چہرے دیکھتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا اگر متبادل میں ان لوگوں نے آنا ہے تو لوگوں کو ذرا جھٹکا لگتا ہے، وہ کہ نیشنلسٹ پارٹیز کے بارے میں پھر بھی ان کا کارنر کسی حد تک سافٹ ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ ایس یو پی یا ایاز لطیف پلیو صاحب یا ڈاکٹر قادر مکسی یا لیفٹ کے اگر کوئی اور لوگ ہوں یا جو ورکنگ کلاس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان پارٹیز کے، ان کے لیے لوگوں کے پاس سافٹ کارنر ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو ان کی فالوئنگ ہے نیشنلسٹ موومنٹس کی، یہ خود ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ ووٹ کے پاور میں کنورٹ کیوں نہیں ہوتی، اس میں گیپس کہاں ہیں، ان کے پارٹ پہ کون سی کمی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی کال پہ آپ بحریہ کا ایشو دیکھ لیں، آئی لینڈس کا ایشو دیکھ لیں، بہت سارے نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز جو ہیں لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں نیشنل پارٹیز کی کال، لیکن وہ ووٹ کے وقت وہ ووٹ کی شکل کیوں نہیں اختیار کرتا، یہ ایک سیریس ڈیبیٹ ہے، اس کو صرف ہم لوگوں کو بلیم کر کے میں نے اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے۔ دس از سم تھنگ جو کہ سندھ کی نیشنل پارٹیز کو اس پہ سیریس سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ سر آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں فنکشنل لیگ تو کسی نہ کسی طرح جو مین جی ڈی اے کی پارٹی ہے وہ کسی نہ کسی طرح حکومت کا حصہ بھی رہی ہے، لیکن جو بھی اوور آل آپ سندھ کے ایشوز جیسے آپ نے گنوائے اس میں کبھی بھی اس نے بات نہیں کی۔ تو ابھی بھی اگر یہ ہمارے نیشنلسٹ ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے، آپ نے کہا بھی صحیح، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ہونا بھی چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے جو قوم پرست ہیں ان کو اپنی ایک اسٹینڈنگ ہونی چاہیے، الگ سے اپنا کوئی اتحاد بنائے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اچھا، پہلا جواب، اس میں دو جواب بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، وہ اپنے پریفرنسز، اپنے انٹرسٹ کو جب دیکھتی ہیں تو وہ آپ کی اور میری خواہشات کے بنیاد پہ نہیں کریں گے، وہ اپنی ریئلٹیز کے بنیاد پہ کریں گے۔ تو اگر میں یہاں بیٹھ کے کسی پارٹی کو کہوں کہ آپ اس سے اتحاد نہ کریں، اس سے کریں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ تو مجھے ووٹ دینے کے لیے بھی باہر نہیں نکلیں گے، آپ کس خوشی میں مجھے مشورے دے رہے ہیں، آپ کہاں سے طبیب بن کے آ گئے میرے؟ دس could be one rude answer۔ لیکن اگر میں انالیسس کروں، انالیسس تو ہر ایک کا رائٹ ہے، رائے رکھنا ہر ایک کا رائٹ ہے، کوئی اس رائے سے ایگری کرے نہ کرے وہ اس کا رائٹ ہے، میں اس ریسپیکٹ کرتا ہوں اس اوپینین۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو نیشنلسٹ یا لیفٹ اورینٹڈ پارٹیز ہیں، اگر یہ اپنا ایک پارلیمانی فورم، الائنس یا کسی شکل میں کریٹ کریں تو ان کی کریڈیبلٹی باقی وہ کلاس جو پہلے رولنگ ایلیٹ رہی ہے ان سے لوگوں کے پاس زیادہ ہے، ان کی قبولیت زیادہ ہے، ان کی جو پاسٹ میں اسٹرگل رہی ہے، اب ان میں خامیاں سب میں نہیں کہتا کہ وہ پرفیکٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے جو سندھ کے ایشوز پہ اسٹرگل ہے اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں سندھ کے لوگ۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر یہ تمام نیشنلسٹ اور پروگریسو پارٹیز کو اپنا پارلیمانی الیکٹورل الائنس اور پلیٹ فارم کریٹ کریں تو ایک تو ان کو اس میں بہت فائدہ ہوگا، ان کی ریکگنیشن بہتر ہوگی۔ بے شک وہ سیٹیں ایڈجسٹمنٹس کریں، وہ کسی بھی جی ڈی اے کسی کے ساتھ، یہ تو پالیٹکس میں چلتا ہے، یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہ جماعت اسلامی سے جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، یہ تو سیٹ ٹو سیٹ ڈیسیشنز ہوتے ہیں۔ اب بہت آئیڈیالوجیز کے بنیاد پہ پاکستان میں الیکٹورل پالیٹکس نہیں ہوتی، انفارچونیٹلی دس از دا ریئلٹی۔ تو وہ اگر اپنا پلیٹ فارم کے بیسس پہ ایڈجسٹمنٹ کریں تو اس پہ ریئیکشن الگ ہوتا ہے، لیکن وہ خود جا کے کسی الائنس کا پارٹ بن جائے وہ ذرا الگ ڈیفینیشن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قادر مکسی صاحب ابھی تک اس الائنس کا حصہ نہیں بنے، ان کا پرنسپل اسٹینڈ یہ ہے کہ یہ جو فیوڈل لیڈ الائنسز ہیں وہ بے شک پیپلز پارٹی کے ہوں، جی ڈی اے کے ہوں، جس کے بھی ہوں، وہ سندھ کے بینیفٹ میں نہیں ہے۔ دس از ہز پوائنٹ آف ویو۔ تو میں ذاتی طور پر اس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ خود کو میں الائنڈ سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنلسٹ پارٹیز تو ایک اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز کہ اپنا پارلیمانی الیکٹورل الائنس اور پلیٹ فارم کریٹ کریں، باقی اسٹریٹجیز پہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ اس کی حکمت عملیاں کیسے ہونی چاہیے، وہ الگ چیز ہے۔ میرے خیال ہے سر میجارٹی آف دا پیپل، آپ جیسے لوگ اور سندھ کے جو بھی جس کو ہم سانحہ مند کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کہ آپ ایسا کریں، آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ ملیں، آپ اپنا ایک اتحاد بنائیں، وہ شاید زیادہ افیکٹ ہوگا۔ سر آپ نے بات کی ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کی، ہم اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ آپ نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے جو ان کا بزنس ہے وہ اچھا نہیں ہے، یا ان کی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں کوئی مطلب ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو سندھ کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پارٹی تو ایک اتنی اسٹرانگ پارٹی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک عام آدمی کی زندگی کا سوال ہے، پیپلز پارٹی کی جو الیکٹورل پالیٹکس کا طریقہ کار ہے جو انہوں نے پچھلے 10-15 سال میں ایوالو کیا ہے، وہ بڑا مختلف ہے۔ اب اس ماڈل کے اندر شاید ان کو کارکردگی کی ضرورت پیش بھی نہیں آتی کہ لوگ کارکردگی پہ سوال کریں اور ووٹ کریں۔ دیکھیں مختلف جگہوں پہ پیپلز پارٹی نے اقتدار میں اگر آپ 10-15 سال متواتر رہیں تو آپ بہت ساری آپ کہیں کہ چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز لوکل لیول پہ آپ کے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ انسٹیٹیوشن تو چلے پازیٹیو چیزیں، میں اس کو کارٹلز کہوں گا، انٹرسٹ گروپس کہہ دیتا ہوں، وہ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کا فار ایگزامپل آپ 2-4 ٹھیکیدار اچھے پکڑ لیں، ان کو 2-4 بلین روپیز کے ٹھیکے دے دیں، اس کے ساتھ وہ آپ کی پارٹی کے خرچے بھی اٹھا لیتا ہے اور نیچے کہتا ہے کہ اچھا یہ فلاں یونین کونسل کے 5-10 ہزار ووٹ ہیں اور یہ میرا ذمہ ہے، میں کہاں سے کیسے دلواتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ نیچے ایک اور لیئر بناتا ہے، وہ 100 وفادار نکالتا ہے، ہر ایک کو ایک ایک موٹر سائیکل دے دے کہ 200 ووٹ تیرے ذمہ۔ اب وہ ایک مارکیٹنگ بزنس اسٹریٹجی کا ماڈل ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ اگلے الیکشن کے لیے جو جتنی بھی خرچے ہیں میرے اس محلے کے 200-400 ووٹ میں لے آؤں گا، کسی کو 5,000 دینے، کسی کو 10,000، کسی کو چھوٹی سی اور سپورٹ کرنی ہے، آپ مبلغہ 10 لاکھ روپے میرے حوالے کر دیں۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو وہ ایک کروڑوں روپے کا اب بزنس بن گیا ہے ایم این اے پی اے کی سیٹ کا الیکشن۔ اس قدر پیسے کی پلیوشن ہے، یہ پیسے کی پلیوشن ہے جو کہ الیکٹورل پروسیس میں انجیکٹ کی گئی ہے۔ ایک اور ماڈل بھی ہے، آپ ان سو کالڈ الیکٹیبلز، جاگیردار دبدبے والے جن کا اپنے علاقے میں کوئی چیلنج مد مقابل نہیں، اب آپ گھوٹکی کے مہروں کو ملا لیں، آپ 2 روپے بھی خرچہ نہ کریں، آپ کی سیٹ ہو گئی، کیونکہ وہ ان کا اپنا ووٹ ہے، پارٹی وارٹی کا ووٹ نہیں ہے۔ ماہر صاحب جس بھی پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے ایک پاپولر پارٹی کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کو ذرا سا ایفرٹ کرنی پڑے گی، بٹ پھر بھی وہ اپنے حلقے کی الیکشن جیت ہی جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ایسے، میں نے تو ایک مثال دی، جن کی سیٹ اپنی ہے ارریسپیکٹو کہ وہ پارٹی کون سی رکھتے ہیں، جھنڈا کون سا اٹھاتے ہیں، نشان کون سا لے آتے ہیں، ابھی بھی ایسے پاکٹس ان میں ہیں۔ تو آپ اگر ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کو 2-4 وزارتیں اور 15 سال کے اندر آپ بڑی مراتیں آفر کر سکتے ہیں۔ آپ تھانہ اس کو دے دیتے ہیں، آپ ڈیپٹی کمشنر دے دیتے ہیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر اس کے لگاتے ہیں، آپ اس کو زمینوں پہ قبضے کی اجازت دیتے ہیں، ہزار طریقے ہیں لوگوں کو لیور کرنے کے۔ اور لوکل لیول پہ فیوڈل کتنا بھی طاقتور ہو، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اس کی طاقت اس میں ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اس کی بات سنیں، اس کی اوطاق پہ ڈی سی جائے، ایس ایس پی جائے، یا اس کے فون کو یہ 2 لوگ ریسپانڈ کر رہے ہوں، یہ ہے پاور سینٹر۔ اگر آپ نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتے ہیں، پاور سینٹر یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اپنے لوگ کتنے، وہ تو برادری کے کئی لوگ اتنے پاورفل ہیں، ایک کال کریں گے۔ دیکھیں پیر پگاڑا صاحب کتنے پاورفل تھے، لیکن آپ سوچیں پچھلے 10-15 سال میں ان کی اپنے علاقوں میں کتنے ویک ہو گئے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن ان کو نہیں سن رہی ہو، ان کے کہنے پہ چھوٹے چھوٹے کام بھی لوگوں کے نہیں ہوتے۔ تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار اگر کسی اور کے دروازے سے کام ہوتے ہیں، مجھے تو زندگی بھی گزارنی ہے، سلام پیر صاحب کو کروں گا، کام وہاں سے لینے جاؤں گا، ووٹ ادھر۔ دس از دا سمپل ایکویشن۔ آرڈنری سٹیزن بیچارے کو ہم بلیم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جو زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی کی کچھ حقیقتیں ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ تبصرے کرتے ہیں اپنی لیننزم اور ماؤزم پڑھ کے نا، اپنی خواہشات پہ۔ لوگوں کی زندگیوں کے تلخ حقائق ہیں روزانہ، اس کو تھانے کو فیس کرنا ہے، اس کو ڈی سی کو، اس کو ایس ایس پی کو، اس کو برسات کے وقت ایک ٹینٹ چاہیے، اس کو برسات کے وقت 5 کلو گھی کا ڈبہ چاہیے، وہ مجبور ہے، تو اس لیے اس کا ووٹ بھی اسی طرح مجبور ہوتا ہے۔ نہیں، یہ آپ کی بات صحیح ہے سر، اس پہ ہم لکھتے بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے نا سر، اس کو چیلنج کیا ہم کر سکتے ہیں سندھ کے لوگ، یا پیپلز پارٹی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے؟ اس کے لیے آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ اچھا یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دوں۔ پیپلز پارٹی سے زیادہ پاورفل اور پاپولر پارٹی انڈیا میں کانگریس تھی، رائٹ۔ اور انڈیا کے اگر آپ فردر ایسٹ میں چلے جائیں تو جو ان کا بنگال ہے، وہاں کمیونسٹ پارٹی انرائیولڈ رہی فار ڈیکیڈز۔ ان دونوں پارٹیوں کو آج آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں ان علاقوں میں
जहां कोई तस्वर नहीं करता था कि इनके बगैर कोई हुकूमत भी बनाने का सोच भी सके। तो एक सेचुरेशन का लेवल है, एक लिमिट है, जिसके बाद कोई मद्दे मुकाबिल जहां से उठ खड़ा हुआ। मैं आपको दो मिसालें देता हूं, मैं उनके लिए मैं जिसको जिम्मेवार समझता हूं ना, वो है मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई। ये दोनों पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े हामी हैं अगर मुझसे पूछे। आप सही इनके जितनी जी ये हामी है, इसलिए जब वो पीपल्स पार्टी के डोमेन में आके पॉलिटिक्स ही नहीं करते, वो अल्टरनेट पॉलिटिकल ऑप्शन के तौर पर अपना प्लेटफॉर्म लोगों को ऑफर ही नहीं करते। पार्टियां तो ले दे के बड़ी यही 3-4 बनती है ना जो इलेक्शन में मैटर करती हैं, बाकी तो ठीक है नेशनलिस्ट अदरवाइज स्ट्रीट पावर में शानदार है, बट क्या वो इलेक्टोरल पावर है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। जमायत इस्लामी की अपनी वर्कर है, बड़ी फॉलोइंग है, उसको लोग मजहब के हिसाब से फॉलो करते हैं, क्या वो वोट भी ले लेते हैं? वोट नहीं ले पाते। तो जो 2-3 बड़ी पार्टियां जिनका पाकिस्तान में कोई वोट बेस है और सीट बेस है, ये भी ध्यान में रखें कि टोटल वोटों की मैं बात नहीं कर रहा। आप हर सीट पे बंदा खड़ा कर दें, थोड़े थोड़े वोट मिलाएंगे, वोट आपके लाखों में चले जाएंगे, सीटें कितनी लेते हैं? तो ये वो 3 पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल पे सीटें लेती हैं। बाकी एएनपी अपने इलाके में ले लेती है, फजल रहमान साहब 2 डिस्ट्रिक्ट अपने 2 प्रोविंसेस में कुछ सीटें ले आते हैं, लेकिन मैं अगर नेशनल लेवल का किसी का प्लेटफॉर्म कहूं तो ये 3 पार्टियां नजर आती। इनमें से 2 पार्टियों ने सिंध के अंदर, उन्होंने सिंध को सरेंडर टेरिटरी की तरह पे ट्रीट किया हुआ है कि यार ये तो छोड़ो, ये तो पीपल्स पार्टी का मसला है। हमें वो जीटी रोड जहां से वो, चूंकि पार्लियामेंट में आपको सिंपल मेजॉरिटी की स्ट्रगल होती है, आप कहते हैं मैं इतना जोर सिंध में लगाने के बजाय जाके जीटी रोड के केपी और पंजाब के पॉकेट्स में लगाऊं, वहां से इतनी सीटें निकल आएगी, मेरा काम बन जाता है। तो 2-4 आजाद मिला लूंगा फाटा वाटा के, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि सिंध में जाके सर पट दूं। क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट सीट बेस्ड है और बड़े नैरो हैं, नेशनल फीलिंग नहीं है। मैं इसमें फिर भी पीपल पार्टी को क्रेडिट दूंगा, उसको पंजाब से सीटें पता नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, लेकिन आप देखो उन्होंने फुल कैंपेन की, जितनी सिंध में करते हैं ना उतनी जाके की है। उन्होंने केपी में जलसे किए, उन्होंने बलूचिस्तान में जलसे किए। मुझे नहीं पता बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को सीटें भी मिलनी है या नहीं, एक आध मिल जाएगी जो लोकल लेवल के पास, लेकिन कोई बड़ी आप कहें कि पीपल्स फॉलोइंग या मोहब्बत हो पीपल्स पार्टी के लिए, वो नहीं है वहां पे। लेकिन वो जाते हैं, कैंपेन करते हैं, वहां पे होते हैं, इलेक्शनों के बाद भी होते हैं, हुकूमत बनती है फिर भी वहां पे काम करते हैं, जितना भी यूज होता है। मेरा ख्याल है सिंध से ज्यादा उधर जाके करती है पीपल्स पार्टी का। नवाज लीग और पीटीआई ना इलेक्शन कैंपेन में सिंध को ट्रीट करते हैं। नवाज शरीफ साहब, उनके भाई, उनकी साहबजादी पंजाब में फुल कैंपेन कर रहे हैं, तीनों एक स्टेज पे रोज बैठे होते हैं किसी न किसी शहर में, लेकिन वो शहर पंजाब का होता है। एक आध शहर उन्होंने केपी का टच किया। मुझे बताएं सिंध में कितने जलसे हुए हैं पीएमएलएन के, जहां 3 में से एक भी नहीं दे रहा है, एक भी नहीं किया। ठीक है, अब ये कल जीतने वाले हैं बाहर, जो लग रहा है कि इनकी हुकूमत आने वाली। ये इन्होंने अभी से सिंध को डिसोन किया हुआ है। तो सिंध के लोग क्या अट्रैक्शन फील करें इनसे? कहेंगे यार तुम तो हमारे पास एक जलसा तक करने नहीं आए भाई, हुकूमत बना ली है। लोग कहेंगे यार फिर पीपल्स पार्टी ठीक है, सूबे में तो उनकी हुकूमत बननी है, ये तो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो इसलिए लोग, तो जो अल्टरनेट ऑप्शन हो सकते थे उन्होंने सिंध को अबंडन किया। पीटीआई, इमरान खान साहब ने सिंध को ऐसे ही अबंडन किया, बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी दुश्मनी को सिंध दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया गैर जरूरी तौर। सिंध में फॉलोइंग थी इमरान खान की, ये भी बताऊं, आप 18 के इलेक्शन देख लें, उनके कैंडिडेट्स हैं, अननोन कैंडिडेट्स ने वोट लिए, बिकॉज वो लोग पीपल्स पार्टी के मुतबादल में किसी इमर्जिंग नेशनल लेवल की फोर्स को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन वो साहब सिंध में नहीं आए तो सिर्फ कराची शहर में आते थे सिंध के, बाकी शहरों में इक्का दुक्का एक आध लड़काना में जलसा किया था। सैलाब आया, पूरा सिंध डूबा हुआ था, सिंध में सफे मातम बची हुई थी। सक्कर में 2 घंटे के लिए आए, एक शानदार जोराना खाया उन्होंने और रवाना हो गए। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, पता नहीं कितने करोड़ रुपए, मुझे नहीं पता, सिंध में कहीं उन्होंने 5 लाख दिए हो, किसी को याद हो पता हो, मेरे इल्म में तो नहीं है। तो उन्होंने भी सिंध को सरेंडर कर दिया। अब तो चले उनके हालात खराब हैं, अब वो जलसे नहीं कर सकते, लेकिन जब कर सकते थे, जब हुकूमत में थे, उन्होंने सिंध को कितना ऑन किया। कभी मैंने उनकी ओनरशिप नहीं देखी, कभी खान साहब और उनकी टॉप लीडरशिप सिंध में एक्टिवली आपको सड़कों पे, रास्तों में लोगों के साथ मिलते हुए नजर नहीं आए। तो ये 2 बड़ी पार्टीज हैं, अगर ये सिंध में टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो पीपल्स पार्टी को उसकी हीट फील हो सकती है। तीसरा ये, सिंध के अंदर बाकी जो ऑप्शन है मैंने बता दिया, उनकी क्रेडिबिलिटी पीपल्स पार्टी से ज्यादा अच्छी नहीं, उनके माजी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, जिनके पास, नेशनलिस्ट को अंडर एस्टिमेट ना करें, उनकी पब्लिक फॉलोइंग बन सकती है, लेकिन उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हिकमत अमली उनकी ठीक नहीं। अब वो शायद उसको ठीक समझते हो, मुझे उसमें गैप्स नजर आते हैं। अच्छा सर, आपने जो सीरियस जी
سر جی میں آپ بات کیجیے گا پوری، میں صرف اس میں سوال ایک سپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ دو پارٹی جو سندھ میں نہیں آنا چاہتی، مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی پنجاب ضرورت ہے. اگر پنجاب کی سیٹیں نہیں ملے گی تو وہ حکومت نہیں بنا سکتی. جیسے آپ نے کہا اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ سندھ میں کیوں ہے، اس کو سندھ کی سیٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی سندھ کی سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو ضرورت ہے نا، تو وہ ضرورت کے لیے جاتی ہے، اور ادروائز تو وہ بھی نہیں جائے. تو یہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوچ تو یہی ہے، پیچھے سوچ یہی ہے کہ ہمیں وہاں سے ووٹ بھی پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. سیٹیں وہی کہتے ہیں نا کہ وہ اپرچونٹی کاسٹ ہے، کہ میں اگر سپوز 5 دن سندھ میں لگانے کے بجائے وہ 5 دن بھی پنجاب اور کے پی میں لگا لوں تو میری ایک آدھ سیٹ زیادہ سیکیور ہو جائے. بٹ سیکنڈ کوشچن مارک یہ کہ اگر آپ نیشنل پارٹی ہیں، آپ ملکی لیول کی قیادت خود کو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو پھر ملکی لیول کی قیادت کو اس چیز سے بالاتر ہونا پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ کہاں سے ملا، کہاں سے نہ ملا. اور اگر یہ سپوز پچھلے 20 سال میں ہر الیکشن میں ٹائم لگاتے تو شاید ہر اگلے الیکشن میں 2-3 سیٹیں زیادہ بنتی جاتی. میں کہتا ہوں اوور نائٹ نہیں بنے گی، لیکن اگر 2010 کے بعد جیسے الیکشنز ہوئے 2008 کے بعد، تو یہ چوتھا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اگر یہ 3 الیکشنز میں دو پارٹیوں نے ٹائم تھوڑا 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 لگایا ہوتا اور یہاں پہ قیادت کوئی اپنی سندھی کریڈیبل فیسز کو قیادت میں رکھتے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سندھ میں کیا اردو سپیکنگ کسی پارٹی کا لیڈر نہیں بن سکتا، بالکل بن سکتا ہے، لیکن پھر وہ کراچی میں اپنے حلقے سے سوراب گوڑ سے باہر بھی نکلے اگر اس کو پورے سندھ کا لیڈر بننا ہے. کئی اردو سپیکنگ ہے، سندھ کے لوگ ان کو ایسا ہی ریگارڈ اور اون کرتے ہیں، اس کو کوئی ڈسون نہیں کرتا. لیکن اگر میں کہوں کہ میں کراچی کا میں بیٹھ کے پوری سندھ کا لیڈر بن جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو جانا پڑے گا. میں صرف سکھر میں بیٹھ کے پورے سندھ کا بھی لیڈر نہیں بن سکتا. فار دیٹ میٹر یو ہیو ٹو گو اراؤنڈ. تو پیپلز پارٹی کو تو ٹھیک ہے، وہ باقی صوبوں میں اس کو ضرورت ہے وہ جاتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی اس وجہ سے ایک نیشنل پاکستان لیول کی پارٹی کا ایک فیس رکھتی ہے. وہ کہ پچھلے 2-3 دہائیوں میں، 2-3 دہائیوں تو نہیں، پچھلے 2 الیکشنز کے دوران پنجاب کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ انہوں نے پنجاب میں اس طرح ٹائم انویسٹ نہیں کیا جتنا جیسے نواز شریف نے سندھ میں نہیں کیا. تو اب یہ نوبت ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، مجموعی طور پر اگر آپ پریزنس کو میں نہیں کرا، ووٹنگ کے پیٹرن اور جو سیٹس وہ لیتی ہیں، اگر ان کا حصہ نکالیں تو یہ دونوں اب ملکی سطح کی پارٹیز نہیں رہی، کیونکہ 2-2 4-4 سیٹیں دوسرے صوبوں سے جا کے اٹھاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی سیٹوں کا تعداد نکالیں 80-85% سندھ صوبے سے ہیں، نواز لیگ کی سیٹیں نکالیں تو 80-85% پنجاب سے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں مجھے عمران خان اور ان کی سیاست شدید ناپسند ہے، لیکن اس کی چاروں صوبوں میں فالوئنگ موجود رہی ہے. اگر وہ ملکی سطح کا لیڈر ایمرج کرتا، خود کو اسٹیٹس مین بنتا اور وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کو پیپلز پارٹی تک رکھتا، اس کے لیے اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرتا. مثال دے دوں، انہوں نے کراچی میں ایم کیو ایم کی حمایت کی وجہ سے کہہ دیا کہ دیہاتی سندھ سے لوگ آ کے کراچی پہ حکومت کرتے. تو وہی بھائی آپ دیہاتی کا پنجاب سوات کا میں بیٹھا وزیر ہوا تھا، وہی دیہاتی نہیں پھر ان کا سوات کا وزیر اعلیٰ پشاور میں کیوں بیٹھتا ہے؟ پھر بوزدار صاحب بھی تو کہیں اور سے آئے تھے، وہ کیوں لاہور میں بیٹھتے؟ یہ کوئی مینٹلٹی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی لیڈر کی سوچ ہو؟ لیکن اس کا چھوٹا دماغ تھا، پیپلز پارٹی کو گالیاں دینی تھی، بڑاس نکالنی تھی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں اسٹیٹمنٹ کیا دے گا. تو اس کی سمجھ محدود ہے اس کے انفارچونیٹ. لیکن اگر وہ میں نے سیریس سیاست کرتا، سندھ میں آتا، سندھ کے شہروں میں جاتا، سال میں 2 مرتبہ جاتا، ظاہر وزیر اعظم میں روز نہیں آئے گا، اس کی پارٹی کی قیادت جاتی، وہ کچھ سندھی سپیکنگ کریڈیبل فیسز کو اپنی پروونشل لیڈرشپ میں رکھتا، تو ان کے لیے ایک اسپیس کریٹ ہو سکتا تھا. اب چونکہ ان پارٹیوں نے، میں پھر کہتا ہوں کہ ابنڈن کر دیا، اس ویکیوم کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھاتی. یہ ہے انفارچونیٹ ریئلٹی سندھ کہ پولیٹیکل چوائسز نہیں. اچھا سر، آپ نے ذکر کر ہی دیا تو اب آپ عمران خان کی جو جس کے ساتھ وہ ابھی عطاب کا شکار ہے، اس کی پارٹی اور وہ خود بھی کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ اگر الیکشن ہوا، اتنے بڑے کروڑوں لوگوں کو جو پاپولر پارٹی ہے اس کو ڈسفرنچائز کر کے اس الیکشنز میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوگی، ظاہر سی بات ہے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات ہوگی، کریڈیبل تو نہیں ہوگی، لیکن یہ جو نوجوان طبقہ ہے جو اس سے زیادہ عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ ایکسیپٹ کرے گی اس الیکشن کو؟ ایک طریقہ ابھی بھی ان کے پاس ہے جو کہ شاید
ان کا اپنا ہوم ورک بھی ہو, میں اس سے لا علم ہوں, جتنی ان کی ایموشنل فالوئنگ ہے نا, کیا وہ ہمت کر کے اس کو ووٹ کی فالوئنگ میں اس دن کنورٹ کر سکتے ہیں, یہ ہوگا ریئل ٹیسٹ. کیونکہ ٹھیک ہے ان کو دھچکا تو بڑا لگا ہے, کسی پارٹی کے پاس سمبل نہ ہو, یہ بڑا سیٹ بیک ہو, لیکن وہ اگر اپنی جو ان کی فالوئنگ ہے, جو میں کہتا ہوں ایک طرح سے بلائنڈ فالوئنگ ہے, ان کے کچھ فالوورز فالوئنگ کا جو طریقہ کار ہے نا وہ کافی بلائنڈیڈ ہے, اس میں وہ ریئلٹیز کو بھی نہیں دیکھتے. آج ان کو کوئی کہہ دے کہ جی ماجد مقصود صاحب کو عمران ناپسند کرتے ہیں, کل سے یلغار ہو جائے گی آپ کے پیچھے, آنکھیں بند کر کے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کون ہے, آپ کا کردار کیا ہے, یا ایک لمٹ ہوتی ہے مخالفت کی, وہ حدیں کراس کرواتے. یہ بری سائیڈ ہے ان کی فالوئنگ کی. لیکن کیا جیسی بھی ہے چلیں, اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا, پی ٹی آئی والوں کو اچھی لگتی ہوگی نیچرلی, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی فالوئنگ کو اگر آپ ووٹ میں کنورٹ کریں گے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, پھر آپ کریڈیبلٹی پہ للکاریں گے. اس وقت تو دیکھیں 3 کورٹوں نے ان کو سزا دی ہے, آپس کی بات ہے, وہ مینیپولیٹڈ ہیئرنگ کا پروسیس پہ کوشچن ہو سکتے ہیں, ساری کی ساری چیزیں بیس لیس بھی تھی. یہ نہیں کہ ان کے خلاف چارجز بیس لیس, یہ نہیں کہ 9 مئی کو انہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. 9 مئی واز اے ہاربل پلان, جو کہ اگر ریئلائز ہوتا تو جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ تو خوفناک ہیں. تو جو ان کے اوپر چارجز ہیں وہ بیس لیس نہیں ہے. ہاں اس کے باوجود پاپولر, یہ ایک اور الگ حقیقت. اس پاپولرٹی کو, جیسے میں نے کہا سندھ میں نیشنل پاپولر ہے, کیا ووٹ میں کنورٹ ہوتا ہے؟ دیٹ از اے کوسچن مارک فار خان صاحب. اچھا سر, آپ نے بات کر دی اب 9 مئی کی, میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے سر یہ کتنا اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں 9 مئی کو جو ان کا پلان تھا, اگر یہ لوگ انسٹالیشنز پہ فائرنگ کر رہے تھے, توڑ پھوڑ کر رہے تھے, تو آپ سمجھتے ہیں وہاں سے جو ان کی حفاظت کر رہے تھے وہ اگر ہوائی فائرنگ بھی کر لیتے, یہ ہمارے جو یہاں پہ آپ کو پتا ہے سکرن میں لوگ آئے تھے تو ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تو انہوں نے گولیاں چلا دی, اگر وہاں پہ تھوڑا سا ری ایکشن ہوتا تو کیا یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ دیکھیں اس کے 2 زاویے سے دیکھیے. ایک تو یہ کہ اس طرح سمجھیں, میں اس کو بالکل کلیئر ورڈز میں کہتا ہوں, کچھ صوبوں کے لیے قوانین الگ ہیں, کچھ صوبوں کے لوگ زیادہ اپنے لگتے ہیں, کچھ صوبوں کے نہیں لگتے. یہ انفارچونیٹلی ایک بایس ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, اگر میں اس کو سیکیورٹی اسٹریٹجی کی آنکھ سے دیکھوں تو جب موب آپ کے سامنے ہوتا ہے نا, ایک مشتعل ہجوم جس میں 500 700 1000 بندہ ہے, اس وقت اسٹریٹجیکلی گولی چلانا بہت خوفناک چیز, اس کے کانسیکوینسز بھیانک. اگر آپ وہاں پہ 4-5 لوگوں کو خدا نہ خواستہ دیکھیں, اس میں پھر وہ مشکل ہوتا ہے کہ گولی چلانے والوں میں درمیان میں کون پینیٹریٹ کر. یہ بھی ایک اسکیم ہوتی ہے. اگر 2-4 لاشیں گر جائیں جو کہ خطرہ رہتا ہے, اور یہ 8-10 جگہوں پہ ہو جائے, تو آپ لٹرلی ایک کائنڈ آف سول وار کی سچویشن میں ملک کو دھکیل دیتے. بہت حساس معاملہ ہے. یہ الگ بات ہے, میں اس پہ قائم ہوں کہ یہاں پہ کسی چیک پوسٹ پہ بھی سندھ میں اگر کوئی بندہ پتھر بھی پھینکے گا تو خاندان سمیت, گاؤں سمیت غائب ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ الگ ہے. لیکن اگر 500-700 1000 بندہ آپ کے باہر کھڑا ہے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے, آپ اس کے اوپر اگر آپ نے وائلنس, اسٹیٹ کی وائلنس حالانکہ اگر آپ نے یوز کی, تو کانسیکوینسز پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا, جو میں نے سنی ہے باتیں, میں تو ورکنگ جرنلسٹ نہیں ہوں, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, سنی باتیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک کاؤنٹر وائلنس ہونا تھا. وہ کیسے ہونا تھا, یہ جو اس کو سینس کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ دیور ایلیمنٹس ور ریڈی کہ کاؤنٹر, جیسے وائلنس ہوگا ہم کاؤنٹر وائلنس کریں گے. جب کاؤنٹر وائلنس آپ کرتے ہیں اور پنجاب جیسے صوبے میں کریں, پنڈی کے شہر میں کریں, لاہور میں کریں, لاہور کوئی سیکنڈ تو نہیں ہے نا, سیکنڈ اور لاہور میں تو فرق ہے نا, لاڑکانہ اور لاہور میں بھی فرق ہوتا ہے, تو سیکنڈ میں تو بہت فرق ہے. تو وہاں تو آپ شک کی بنیاد پہ 4 بندے مار کے چلے آ سکتے ہیں, آسان ہے. لیکن لاہور میں یہ کرنا آسان نہیں ہے. بھٹو صاحب کے ایک دور میں جب پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی تو آرمی کی ٹاپ سلاٹ کے لوگوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم لوگوں کو کنفرنٹ کریں. They tendered their resignation, یہ ریکارڈ پہ, جو کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. ہاں پھر یہ انکار آپ سندھ بلوچستان کے پی میں بھی کریں, وہ بھی پاکستان کے, یہ الگ بات ہے کہ ان میں فرق. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ اس دن وائلنس ہوتا جواب میں, بے شک وہ پنجاب میں ہو یا کے پی میں ہو, میں اس دن جوابی وائلنس
ना होने को ठीक समझता हूं, वरना सूरत हाल बहुत खराब होगी। तो जिसने भी वो डिसीजन किया वो एम्ब्रेसिंग होगा फोर्सेस के लिए। बताइए, कोर कमांडर हाउस को जला रहे हैं, एम्ब्रेसिंग तो बहुत है। आप सिंध बलूचिस्तान में तो चौकी पे पत्थर नहीं फेंक सकते, लाहौर में कमांडर हाउस जला देते, एम्ब्रेसिंग तो है ना। लोग तो सवाल करेंगे, लेकिन मुझसे पूछें तो उस दिन जब उस अंदर से फायरिंग ना करके ज्यादा बेहतर किया गया, वरना सिविल वार जैसी सिचुएशन क्रिएट होनी थी। तो मैं समझता हूं 9 मई जिसका भी प्लाट था, या अगर आगे से किसी ने दरमियान में पेनिट्रेट किया हो, दोनों सूरतों में खराब था। सबसे बुरी बात यह थी कि उस दिन अगले दिन होना ही चाहिए था पीटीआई की लीडरशिप इसको डिसोन करती, तो फिर उनका क्लेम बनता। मुझे अच्छी तरह याद है खान साहब ने अगले दिन कहा कि मुझे अगर दोबारा गिरफ्तार किया गया तब भी ऐसा रद्द-ए-अमल होगा। तो गोया वो ऑन कर रहे थे कि वायलेंस हमने करवाया है। इट वॉज टोटली रॉन्ग थिंग। उसके नतीजे में आज उनकी पार्टी भुगत रही है। बुरे दिनों में सियासी तौर पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि एक पॉपुलर फॉलोइंग वाली पार्टी मुश्किल हालात में है, उसके लीडरशिप अंदर है। लेकिन मत भूलिएगा कि खान साहब ने भी पॉपुलर लीडरशिप के साथ जो सलूक किया था वो कौन सा जमहूरी था। आपकी बात अनफॉर्चुनेट। सही है सर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, आप बहुत जल्दी में ये बता दें, आप बहुत सुनते हैं लोग, आप बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों पर, आप बता दें सिंध के लोगों को उनको इलेक्शन में वोट डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके क्या ख्याल है जो सिंध के लोग सुनना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात तो यह कि मैं वोट डालना तो हर सूरत में उसका मैं हामी हूं। वोट के बगैर डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चलता। वोट जरूर डालें। हर सिंध का जो जबान बोलता है, जहां का रहने वाला है, जहां की रहने वाली है, उन सबको वोट तो जरूर करना चाहिए। हमारा टर्न आउट 40% के से ऊपर नहीं जा पाता मजमूई तौर पर, स्पेशली रिमोट एरियाज में। तो उसका वो मिसयूज हो जाता है जब आप पूरा वोट बाहर नहीं निकाल सकते। नंबर 1, वोट देना चाहिए। नंबर 2, जो आपको पसंद हो, इसको छोड़ दीजिए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे जीटीए है या पीपल्स पार्टी है या दोनों ना पसंद है। बट एज अ सिटीजन आप जहां रहते हैं, जिस भी वजह से जो भी पसंद है, वोट उसको जरूर करें। अदरवाइज ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस रियलाइज ने अपने बेनिफिट्स नहीं लिया। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूं, वोट आंखें बंद करके ना दें। आप अगर किसी को देना चाहते हैं कि जी मेरे दरवाजे पे आ गया, फलां से फोन करवाया, फलां की चिट्ठी ले आया, लेकिन लेकिन जरूर उन्हें बताइए कि हमें ये तकलीफें हैं, आपसे हम वोट दे रहे हैं लेकिन आपने हमें मायूस किया है। हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन आप हमारे वोट की इज्जत नहीं करते। ये इतनी तो करेज कर सकते हो, लोग कर रहे हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं जी किस जी। कदर लोग भिपरे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली सामने कोई स्ट्रांग प्लेटफॉर्म होता तो ये पीपल्स पार्टी को लग पता जाना था। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि सामने स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है इस वक्त उनके। फिर भी आप देखिएगा इनको चैलेंज होगा। नेशनल पार्टीज के स्पेशली कैंडिडेट्स इनको चैलेंज करेंगे, जीते या ना जीते, लेकिन इनको चैलेंज आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि लोग बगैर सवाल के गैर मशरूत वोट ना करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बाय शुक्रिया। बाय।